اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ نے ہم پڑھ رہے تھے نا، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور بی بی حوا سے فرمایا کہ آپ جنت میں رہو اور کھاؤ اور پیو، جہاں تمہارا جی چاہے وہاں سے کھاؤ پیو اور آرام سے سکونت اختیار کرو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا۔ درخت کے پاس جاؤ گے تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا سورہ بقرہ کے 35 سے 40، اب اسی کی تفسیر ہماری چل رہی تھی۔ تو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر فرما دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری اجازت دی کہ آپ کا جہاں سے جی چاہے آپ لوگ کھائیں پئیں آرام سے رہیں، لیکن ایک آزمائش آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رکھ دی گئی، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ وہ آزمائش ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، عافیت اور سلامتی دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا چاہیے کہ ایک مقرر اس کی سنت ہے کہ وہ ہر ایک کو آزماتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور بالخصوص انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشوں کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، کہ وہ بڑے جتنے ہی زیادہ اللہ نے ان کو مقرب بنایا ہے، اتنا ہی زیادہ ان کی آزمائشیں بہت زیادہ ہیں۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ایک آزمائش تھی کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کام کرنے پر اکسا دیا۔ اور بہرحال ایک بات اور بھی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ درخت کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ درخت کون سا تھا، کس چیز کا تھا، اور اس سے ہمارا کچھ نفع بھی نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے درخت کا نام نہیں بتایا۔ اب جو لوگ اپنی طرف سے من گھڑت کہتے ہیں تو ان کو ان باتوں سے باز رہنا چاہیے۔ تو جنت سے انہیں شیطان نے کیا کیا؟ تو شیطان نے جنت سے انہیں لفزش دی، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے ان کے لیے کیا کیا؟ انہیں الگ کر دیا۔ فاخرجہما، ان دونوں کو وہاں سے کیا نکال دیا۔ تو اب یہاں پر ایک بات ہے کہ وہ کہاں رہتے تھے اور کہاں سے ان کو نکال دیا، جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ جنتی لباس، کشادہ رہائش اور عمدہ رزق اور سامان راحت سے انہیں محروم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے الگ کر دیا شیطان نے، یہ شیطان کی وجہ سے ہوا۔ تو ہم نے فرمایا نیچے اترو، اہبتو، تم آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہے، یہ ہم نے بتا دیا تھا بات کہ ایک دوسرے کا دشمن کیا ہے۔ تو نیچے اترو تمہارے لیے زمین میں قرار بھی ہے، رزق بھی ہے، اور اجل کو ایک وقت تک ایک معین مقدار کے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ ابن ابو حاتم عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اس کو آپ کس نے کیا ہے؟ یہ ہیں تفسیر ابن ابی حاتم میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا کہ آپ طویل القامت تھے، آپ کا قد بہت لمبا تھا، سر کے بال بہت گھنے تھے، اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کھجور کا ایک طویل درخت ہوں۔ جب آپ نے درخت کو چکھا تو آپ کا لباس اتر گیا، اور سب سے پہلے آپ بے لباس ہو گئے۔ جب آپ نے اپنے مقام اپنے جسم کو اس طرف دیکھا تو جنت میں ادھر ادھر آپ چلنے لگے، اور درخت نے آپ کے بالوں کو پکڑ لیا، آپ بالوں کو چھڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا، عرض کی نہیں یا رب، میں تو شرمندگی اور حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ یہ ہے تفسیر ابن ابی حاتم، ٹھیک ہے، اس کی میں نے آپ کو اس کا حوالہ دیا، اس کے ساتھ میں نے بتایا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتلقى آدم، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے۔ تو
کچھ کلمے جو سیکھ لیے فتاب علیہ، تو اس کی توبہ قبول کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی آدم علیہ السلام کی۔ یہ دعا سورہ اعراف میں ہے جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، اور یہ دعا میں وہی صیغہ ہے، یعنی جو آپ کو کہنا چاہیے کہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین۔ تو دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار یعنی مالک رب العالمین، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو اور فتلقى آدم من ربہ کے بارے میں ایک روایت ہے، آدم علیہ السلام نے عرض کی، روایت ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کو نقل کیا ہے حضرت امام حاکم نے اس کو المستدرک میں نقل کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے، آمین۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں فرمایا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی، کیا تو نے مجھ میں اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی، جب مجھے چھینک آئی تو کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور تیری رحمت تو تیرے غضب پر غالب ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی، کیا تو نے لکھ نہیں رکھا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی، یا اللہ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا؟ فرمایا ہاں، انہو هو التواب الرحیم، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے اور رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے، اور اس کا فرمان ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، پھر اللہ سے یعنی مغفرت طلب کرے، مغفرت مانگے، بخشش مانگے، تو اللہ کو معاف کرنے والا، بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ اور سورہ فرقان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، جیسے توبہ کرنے کا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جیسا توبہ کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ یعنی وہ ایسے توبہ کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی جو رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور اس کی توبہ کو شرف قبولیت سے اس کو نوازتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے اپنے بندوں پر، اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف فرمائے، ہم سب پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہم سب کی بھی توبہ قبول فرمائے، اور ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ دیکھیے یہ آیت دوبارہ آ رہی ہے، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نیچے اترو، اور پھر اس کے بعد یہاں پھر فرمایا، ہم نے فرمایا تم جنت سے اتر جاؤ۔ یعنی مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یعنی دوبارہ یہ بات فرمانے کا مطلب ہے کہ توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا، یعنی مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں جو ہے اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا، جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے، جو میری طرف سے آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ٹھیک ہے، جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی اس راستے پہ تم کو چلنا ہوگا، تو جنت میں پھر واپسی ہوگی انسانوں کی۔ فرمایا تو مخاطب تو ہیں بظاہر آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا، یعنی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد مخاطب ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے مخاطب تو آپ دونوں ہیں، لیکن پھر آپ کی اولاد یہ مخاطب ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کوئی ہدایت آئے، قرآن آئے، صحیفے آئیں، انبیاء آئیں، تو فرمایا یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء رسول بذریعہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے،
ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اختتام کو پہنچا. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اسی دین کو، اسی شریعت کو، اسی اسلام کو دوسروں تک پہنچائے گی. اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کے نہیں، قرآن کو ہی پہنچائے گی، حدیث شریف کو پہنچائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچائے گی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طریقے کو پہنچائے گی. اپنی طرف سے ایجاد کردہ بات نہیں، اپنی طرف سے دین میں ٹھوس کے اور کہے گی نہیں یہ دین ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو جو ہدایت آئے گی وہ پھر اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو آج ہمارے پاس یہ قرآن مجید بھی موجود ہے الحمدللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت، یہ دو چیزیں موجود ہیں. اور فہم صحابہ بھی ہمارے درمیان ہے، یعنی جو صحابہ کرام نے قرآن کو اور حدیث شریف کو اس طرح سمجھا. تو یہ دو چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اور صحابہ کرام کی یعنی ان کا فہم سلف جو ہے، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس کو ہم نے تھام لیا صحابہ کرام کی جیسے تھاما تھا صحابہ کرام نے، جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، تو پھر اللہ تعالی ہم سب کو یعنی اپنی رحمت سے جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دے گا. فمن تبع ہدایا، یہ فرمایا نا. دیکھیے تو یعنی پہلے تو بات کی کہ میری طرف سے یعنی میں اپنی طرف سے ہدایت آنے کی یعنی بات پہلے اللہ نے بیان فرمائی. پھر فرمایا فمن تبع ہدایا، تو یہ ہدایا کو یعنی فرمایا کہ میری طرف سے، یعنی اس کی اضافت کہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے. پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے، میری ہدایت کی، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی، خواہ ہو جائے کتنے بڑے ہو جائیں، کتنا علم والے ہو جائیں. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور صحیفے میں نازل فرمائی، اور چاہے وہ جو ہے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نازل فرمائی. اب ہمارے درمیان یہ کتاب موجود ہے، بالکل مستحکم ہے، مضبوط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہمارے لیے بس یہی کافی اور شافی ہے. ہمیں کہیں اور بھٹکنے کی، کہیں اور یعنی ادھر سے ادھر پھرنے کی، مارے ادھر سے ادھر جو ہے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم صحابہ کے ساتھ بالکل من ویسے ہی موجود ہے جیسے ہی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عمل کیا تھا.